الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آمنت بالله، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حضور کی بارگاہ میں محبت پیار سے درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله، يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله، يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بلغ العلم بكماله، كشف الدجى بكماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا صاحب الجلال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر، لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ کوئی قصہ مختصر. ایک محبوب نہیں قربان زمان، ایک محبوب نہیں
قربان زمانہ ہے جو رب دعا لمکا محبوب یارانہ ہے جو رب دعا لمکا محبوب یارانہ ہے قلب سے جس نے خود پاری لگانا ہے قلب سے جس نے خود پاری لگانا ہے زہرا بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا بابا ہے حسنین کا نانا ہے ہے نسل کریموں کی لجپال بیانہ ہے نسل کریموں کی لجپال بیانہ ہے کیونکہ لجپال پریتا توڑ گئی جدنا پندر اور چھوڑ دنی لجپال گرانا لجپال گرانا نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے آقل گرانے کی عظمت میں کرانے کو سر میں ہے قرآن سناتے ہیں لجپال گرانا ہے لجپال گرانا ہے ایک نہیں قربان زمانہ ہے عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر ویسے بھی کسی دن دنیا سے تو جانا ہے ایک نہیں قربان زمانہ ہے ایک نہیں قربان زمانہ ہے یہ کہہ کے ذریعت سے لی موت میں کچھ مہلت یہ شاہ صاحب کا محبت بڑا انداز ہے یہ کہہ کے ذریعت سے لی موت میں کچھ مہلت سرکار کی آمد ہے محفل کو سرانا ہے سرکار کی آمد ہے محفل کو سرانا ہے ایک نہیں قربان
محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، جیسا ہے نصیرات سال تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرات سال تو پرانا ہے، قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، دعا محبوب یگانہ ہے۔ اللہ جل جلالہ وعلا جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورہ حامی الاسحاق غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زین کے بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار مقربات میں حدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معظم محتشم سامع ناظرین بزرگوں عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا عنوان نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز کی فضیلت اور نماز جماعت ادا کی جائے، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں ہم سماعت کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ جنت کی کنجی تو کنجی کا ایک گھنٹہ بھی کاٹو گے تو تالا تو لگا نہیں۔ یہاں پر ہم ساری سمجھداری کا مظاہرہ کرتے جب نماز کا وقت ہوتا ہے چلو کوئی، لیکن حضور کی حدیث ہے فرمایا کہ تالا تب بھی کھولے گا جب کنجی پوری ہو۔ تو فرمایا جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز۔ تو یہ جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی فرمایا وضو ہے۔ یعنی حضور کا جو مختصر سا جملہ لیکن ہمارے لیے بہت بڑا فرمان ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارا وضو مکمل ہوگا تو نماز مکمل ہوگی، نماز مکمل ہوگی تو جنت کا تالا کھلے گا۔ یعنی مسئلہ سمجھا دیا کہ وضو صحیح طریقے سے کر رہا ہے، فرائض کا سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور نماز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب اگلا فرمان سنیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا انداز کیسا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بدل کھلے آپ بھی کھلے آپ بھی کھلے نماز کا، وہ بھائی نماز کا ادب ہے، نماز کا احترام ہے۔ جب بندہ کسی بندے کے پاس جائے تو بندہ اس کا اسٹیٹس دیکھتا ہے وہ کس معیار کا بندہ ہے۔ یا بندہ اس گیٹپ کو کہتا ہے کہ میں اس حلیے میں جاؤں گا، اور بھائی جب رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے ہمیں وہی گیٹپ وہی حلیہ اپنانا ہوگا جو محمد عربی نے بتا دیا، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرو۔ کتنی نمازوں کی؟ یہ کہیں بھی نہیں لکھا، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ تم فجر کی پڑھ لو یا دن کا جمعہ پڑھ لو، فرمایا نہیں، 5 نمازوں کی حفاظت کرو۔ یعنی سرکار نے فرمایا 5 نمازیں پڑھو، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اپنے رکوع کا بھی خیال کرو۔ جو رکوع کا صحیح طریقہ ہے رکوع کا، اس کو صحیح طریقے سے فرمایا رکوع کو ادا کرو، اور اپنے سجدے کا بھی خیال رکھو۔
فرمایا رکوع بھی صحیح طریقے سے کرو، سجدہ بھی صحیح طریقے سے کرو، آقا پھر ملے گا کیا؟ جو 5 نمازیں پڑھے، رکوع بھی صحیح کرے، سجدہ بھی صحیح کرے، آقا اسے ملے گا کیا؟ صحیح فرمانے میں جنت لگے گا۔ اگر تم 5 نمازیں پڑھو، رکوع بھی صحیح کرو، سجدہ بھی صحیح کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کو دیکھا کہ وہ کبھی پانی کے اندر جاتا ہے، کبھی وہ کیچڑ میں جاتا ہے۔ اب اگر کیچڑ میں جائے گا تو اس کا بدن جو کیچڑ سے بچ جائے گا، پانی کے اندر جائے گا تو اس کا جسم صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اب وہ پرندہ بار بار کبھی کیچڑ میں آتا ہے، کبھی پانی میں جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب اور حیرانگی کے ساتھ اس پرندے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر کیا واقعہ ہے۔ جب اللہ کے نبی اس پرندے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ہی اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ اسی وقت جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتے، اے پیارے کیا پریشانی ہے، حیرانگی کی کیا بات ہے، آپ پرندے کی طرف دیکھی جا رہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بات کچھ یوں ہے، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ پرندہ میسج کیا دینا چاہتا ہے، یہ پرندہ کر کیا رہا ہے، کبھی کیچڑ میں کبھی پانی میں، حکمت کیا ہے، وزت کیا ہے، وجہ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اب جبریل کو اللہ کا حکم تھا، تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں ضرور یہ جو پرندہ آپ کے سامنے سارا کچھ کر رہا ہے جو ان کے محمدیہ کی شان بیان کر رہا ہے، آپ کی نبی آئے تھے، ان کی آخری عمر پہ یہ احوال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بات میں ایسے کھا تو سمجھا دو حکمت کیا ہے۔ تو حضرت جبریل منت کرتے ہیں پیارے بات یہ ہے جو آخری امت ہوگی، اب اس کو بندہ یہ نہ کہ اچھا میں کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو، نہیں، گناہ سے بچنا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے، کیونکہ عدل کرے گا تھر تھر کمبل، کچھ ہی عرصہ ہوگا، جو پکڑنے پر آ گئے تو کوئی ان کو بچا نہیں سکتا۔ ہاں فضل کرے گا بخشے گا اور میں بھی ہوں گا، جب اس کی رحمت ہوتی ہے تو بڑے بڑے کو بخش دیتا ہے، بخشنے پر آ جائے تو اطراف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشش کر دیتا ہے۔ اگر پکڑنے پر آ جائے 5 وقت کی وہ چاہے نماز پڑھنے والی عورت کیوں نہ ہو لیکن بلی کو اس نے بھوکا رکھا تو اللہ نے اس کی پکڑ سن، وہ رب ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، جیسی اس کی مرضی وہ کرتا ہے۔ بات کچھ یوں ہے، حضرت جبریل علیہ کرتے ہیں پیارے بات کچھ یوں ہے، ان کے محمدی میں سے لوگ گناہ کریں گے، جب یہ پرندہ کیچڑ کے اندر جاتا ہے، یہ مثال ہے گناہوں کی، ان سے گناہ ہو جائیں گے، لیکن اب یہ جو پرندہ پانی کے اندر بار بار گوتا لگا رہا ہے اور اپنے جسم کو صاف ستھرا کر رہا ہے، تو اس کے اندر حکمت یہ ہے ان لوگوں سے گناہ ہو جائیں گے، لیکن جب 5 وقت اذان ہوگی وہ 5 وقت مسجد کے اندر حاضر ہوگا، یعنی 5 نمازیں پڑھیں گے، جیسے یہ پرندہ کیچڑ سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے پانی کے اندر آ کر، ویسے ہی امت محمدیہ کے وہ لوگ جو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے؟ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اذان ہو، جب اذان سنو تو اذان کا جواب دو، اذان سنو تو اذان کا جواب دو۔ وہ 1.5 سے 2 منٹ کا ڈرامہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹی وی اسکرین کو بند ہو گیا تو سائڈ پہ جا کر ذرا اللہ پاک کے نام کا وہ ورد کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی سنائے جمع ہوتی ہے، اللہ کے نام میں وہ آوازہ ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ مغلوب ہوتی ہے کہ لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا، تیاری کرو، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، لوگوں آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں یہ بھی کروں یہ بھی کروں، میں کامیاب ہو جاؤں اور کیا میرا بزنس بن جائے۔ تو بھائی جس بندے کو کامیابی خود بلا رہی ہے تو
تو وہ بندہ حاضر نہیں ہوتا تو اس کو کامیابی کبھی مل سکتی کامیابی اسے ملے گی جو رب کے دربار میں آتا جھک جائے گا کیونکہ غرور تکبر مٹاتا ہے سجدہ بشر کو خدا سے ملاتا ہے سجدہ وہ ملتا ہے بندے پر دیکھو صحیح نماز دل لگے سے دل لگا کے نماز پر پھر دیکھنا اللہ کی کتنی رحمتیں اترتی ہے اللہ اکبر تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اذان سنو اذان کا جواب دو آقا اس پر ہمیں اجر کیا ملے گا اذان کا ہم جواب دیں گے میں دونوں سے رکھوں گا پہلی چیز سن لیجیے کہ اذان کا جواب دینے پر آقا ملے گا کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اذان سنے گا اذان سن کر ان کلمات کو ریپیٹ کرے گا جواب دے گا اللہ انہیں جنت کرے گا پہلی چیز اذان کا جواب دینے پر کیا ملتا ہے جنت ملے گی جب اذان ہو گفتگو پر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر فلاں اذان کا جو جواب دے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا دوسری حدیث مبارکہ فرمایا کہ جو اذان کے کلمات ہیں اب دوسری جتنی بھی اذانیں ہیں ان کے اندر 15 کلمات ہیں جو فجر کی اذان ہے اس کے اندر 17 کلمات ہیں فرمایا کہ جو بندہ اذان سنتا ہے جب موقع کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر خاموش ہوتا ہے اس وقت یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اب تم بھی یہی کہو اللہ موقع جو کہتا ہے کہ تم وہ جملے دوبارہ اسی طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن نہ کوئی ہمارا ضرور لگانے کے لمبا تھوڑا ٹائم لگا تو پیارے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو عورت یہ کلمات اسی طرح دہرائے گی تو اللہ ایک کلمے کے بدلے اسے 1 لاکھ نیکی عطا فرمائے گا 1 لاکھ نیکی ملے گی اللہ اکبر اللہ کو 1 لاکھ اللہ اس عورت کو نیکی عطا فرمائے گا مردوں کے لیے کیا مردوں کے لیے ڈبل ثواب مردوں کے لیے ڈبل ثواب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر معدل خاموشہ مرد سنا مرد بھی فرمائے کلمات کو رپیٹ کرے اللہ سے 2 لاکھ نیکی عطا فرمائے اور بات یہ کچھ بھی نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں مہنگائی کا دور ہے لیکن رب کی رحمت آج بھی سستی ہے رب کی رحمت کو آج بھی اپنے بندوں کو پکارتی ہے دیکھیے اللہ ہم پر کہنے ہمارا کتنا ٹائم لگا ہے یعنی آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو 2 لاکھ نیکی عطا فرمائے گا اور 2 لاکھ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 2000 اللہ اس کے گھر سے اونچے کر دے گا اب ٹوٹل کلمات 15 ہے جو پوری اذان کا جواب دے گا اب کوئی خود کا نہیں ہے خود بھی کر لیا کرو کہ پوری اذان کا جواب دیں گے تو 15 کلمات میں تو کتنی نیکیاں بن جائیں گی 17 کلمات میں تو کتنی نیکیاں بن جائیں گی لیکن اتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ جب تکبیر کہی جائے گی وہ بھی کلمات ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے اس پر بھی اللہ نے اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دے گا اے بلال کو کہو اذان دو سبحان اللہ حضرت بلال حبشی کو حکم دے گا بلال کو آج اذان دو جب حضرت بلال حبشی اذان دیں گے اذان کے اندر میرے نبی کا نام سبحان اللہ آج کا رسول کو جھوم جاتے ہیں درود بھی پڑھتے ہیں رب بھی چون لیتے ہیں قرآن کو سنہوں پہ بھی لگ جاتے ہیں ثواب بھی ملتا ہے انشاءاللہ آپ کو کی روشنی بھی سلامت رہے گی یہ نام کوئی نام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی ثواب دیتا ہے نام محمد سبحان اللہ سرکار کے نام کی بلتے ہیں اب اللہ حکم دے گا بلال اٹھو آج اذان پڑھو اور جب بلال حبشی قیامت کے دن اذان پڑھیں گے تو سارے نبی وہاں کھڑے ہوں گے سارے نبی کھڑے ہوں گے تو جب بلال کی اذان ہوگی سبحان اللہ بلال حبشی اذان پڑھیں گے تو سارے نبی آج تو ہم اپنے نبی پاک کی گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کو جب اذان دی جائے گی اذان سے کلمات بلند کیے جائیں گے تو سارے نبی ہمارے نبی کے حق میں گواہی دیں گے بلال حبشی کی اذان سن کر سبحان اللہ امام الانبیاء کے غلاموں کو بندہ نماز پڑھتا ہے ایک تو ڈاکٹر کی جیسا کہہ رہا کہ نماز پڑھی تو صحت ملتی ہے لیکن حضور کی حدیثیں سنیے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنو نماز دین کا ستون ہے نماز دین کا ستون جتنا پختہ ہوگا
اتنی ہم لمبی چوڑی بلڈنگ بنائیں گے. جب بنیادیں کمزور ہو تو بلڈنگ کسے کام ہوگی؟ تو سرکار فرماتے ہیں تمہارے دین کی جو بنیاد ہے وہ نماز پر کھڑی ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز اور دیری قبر کا جلدی جلدی کہوں گا. نماز اور دیری قبر کا چراغ ہے. نماز کل صراط کے لیے آسانی ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. فرمایا جو نماز پڑھے گا اللہ اس کے چہرے پر نورانیت عطا فرمائے گا. جو نماز پڑھے گا اس کی روٹی میں اللہ برکت ڈال دے گا. جو نماز پڑھے گا اللہ اس سے صحت عطا کرے گا. جو نماز پڑھے گا اللہ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا. جو نماز پڑھے گا اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوگی. جو نماز پڑھے گا اس کی زندگی کے اندر سکون آئے گا. جو نماز پڑھے گا اس کے دائیں ہاتھ میں امان نامہ دیا جائے گا. جو نماز پڑھے گا اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. فرمایا جو نماز پڑھے گا اسے سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی. فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس پر رب راضی ہو جاتا ہے. بھائی نماز پڑھنے سے رب خوش ہوتا ہے تو فیصلہ ہو گیا کہ پڑھیے تو خوش ہوتا ہے نہ پڑھیے تو شکر ہے. کچھ بندے تو بول رہے ہیں آپ اتنے نماز ہی نہیں پڑھی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنو جو بندہ نماز پڑھتا ہے جنت کے اندر اس کو کتنا بڑا کھول دیا جائے گا. جنت کے اندر اس کے لیے اللہ پاک کتنی نعمت اس بندے کو عطا فرمائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت بہت وسیع ہے. جنت بہت بڑی ہے. اللہ کی رحمتیں ہیں. یہ بات یاد رکھی کہ جنت کے اندر اتنی خوبصورت اتنی پیاری پیاری نعمتیں ہیں. فرمایا کہ نہ وہ کسی کام میں سنی ہے نہ کسی آنکھ میں دیکھی ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں رکھی ہے جو آج نماز پڑھے گا. حدیث مبارک سنیے تو اپنے ہاتھ میں کھڑا کرواؤں گا. اپنے دل سے پوچھنا یا میں کدھر جا رہا ہوں. میں کیوں نماز کی طرف نہیں جا رہا. میرا رب مجھے پکار رہا ہے. میں کسی دوست کی دعوت کروں میں اسے ایک بار فون کروں گا 2 بار فون کروں گا 3 بار اس کو کہوں گا تو جو بار مجھے غصہ آ جائے گا یار میں نے تیرے لیے اتنا اہتمام کیا ہے تو پھر بھی آیا نہیں اور اس رب کی دعوت پر قربان نہیں کرتا. اس نے سارے سال سے دعوت دی. ایک 2 بار نہیں 750 بار اور بندے نماز پڑھ اور بندے نماز پڑھ اور بندے نماز پڑھنے تیرا ہی رہنا ہے. وہ رب کی رحمت ہمیں بار بار پکارتی. سنیے دل کے کانوں کے ساتھ میرے نبی کا خوبصورت سا فرمان سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنیے جنت کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام جلانا بدلا گاؤں سے ہٹکے 3-4 ایسے پڑھا رہا ہوں جیسا کہا گیا تھا اسی کے مطابق سنا رہا ہوں. جنت کے اندر ایک شہر ہے. اس شہر کا نام جلال ہے. اس شہر کا نام یاد رکھو شہر کا نام ہے جلال ہے. اور شہر کتنا خوبصورت ہے. اس شہر کے اندر گھر ایسا ہے. اس شہر کے اندر فرمایا کہ کیا کچھ اللہ پاک نے بنایا ہے. فرمایا گیا کہ اس شہر کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت اللہ نے محل بنایا ہے. یہ دنیا کی سوسائٹی نہیں یہ جنت کی بات ہو رہی ہے. جنت کے محلات کی بات ہو رہی ہے. فرمایا جنت کے اندر شہر ہے. شہر بھی خوبصورت ہے. اس شہر کے اندر پھر اللہ پاک نے ایک بہت ہی اونچا محل بنایا ہے اور بڑا ہی وہ خوبصورت محل ہے. اس محل کے اندر پھر ایک گھر ہے. اس محل کے اندر پھر ایک وہ گھر ویسا نہیں وہ گھر رحمتیں کا گھر ہے. وہ گھر رحمتیں کا گھر ہے. اللہ کی رحمت فرمایا چھما چھم برس رہی ہے اس گھر پر اس مقام پر. فرمایا کہ وہ اتنا خوبصورت گھر ہے رحمتیں ہو رہی ہے. پھر اس گھر کے اندر 4000 تخت بچھائے گئے ہیں. شہر سے محل سے مکان کے اندر پھر 4000 تخت اللہ پاک کے حکم سے بچھائے گئے ہیں اور ہر تخت پر
4,000 حوریں اللہ پاک نے خدمت کے طور پر ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اور فرمایا کہ اس جگہ پر اتنی پرانی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ تو صحابہ نے رکھی تھی سونے 90 کا کلو، اللہ کے جنہیں سبحان اللہ آخر میری دلوں دعا ہے، اور بھی یہ سوچے کی گل ہے، اللہ کے جنہیں سبحان اللہ آخر باہر لگ جائے، اللہ کے نیتا جائیں گے، سبحان اللہ۔ صحابہ نے رکھی آقا اتنا خوبصورت شہر میں اتنا خوبصورت محل میں اتنا خوبصورت گھر، اس گھر میں تو 4,000 موری تک، پھر ہر تخت پر 4,000 پورے بطور خادم کے ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، وہ اتنی نعمتیں ہیں۔ محبوب یہ اتنا خوبصورت بنا، اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت شہر کسے ملے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا نماز پڑھے گا، اللہ کرے شکر ماشاءاللہ فرمایا کہ نماز پڑھے گا، صحابہ جو نماز پڑھے گا اللہ اتنا پیارا محل اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، مسجد کا عادت کرو، مسجد کا عادت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے مسجد کا عادت۔ یہ مسجد ٹائم لگاتی ہے اللہ کی بات جانو، مسجد کا عادت کی ہے، جتنا کر سکتے ہیں سر، جتنا اللہ کے گھر کا ہم احترام کر سکتے ہیں کریں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کا دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو، فرمایا کہ وہ دل و دماغ کے ساتھ جسم تو حاضر ہے، ہماری روح کہیں اور پرواہ کر رہی ہوتی، ہماری سوچیں کہیں اور جگہ پر پہنچنے کی، فرمایا نہیں، دل و دماغ کے ساتھ حاضر ہو کر جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے نماز کے اندر، دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں، وہ اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہو، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اللہ کی شان بیان کر رہا ہو۔ جب اللہ الفاظ پر غور کرے گا بہت اہم بات بتائی جائے گا، بندے پہلے نماز پڑھنے کا اثر سوچ ادھر ادھر، لیکن یہ یاد رکھو جب میں منہ سے کوئی لفظ نکالوں میں غور کروں میرے منہ سے لفظ کیا نکل رہا، الحمدللہ رب العالمین، تمام طریقے سے رب سبحان۔ جب تک لفظوں پر غور کرے گا میرے منہ سے کیا نکل رہا تو پھر بندے کی توجہ دائیں بائیں نہیں ہٹے گی، وہ نماز کے اندر پڑھنے مشغول رہے گا۔ ہمیں جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے سنت اللہ جو صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے اسے ملتا کیا ہے؟ ہمیں جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے صحیح طریقے سے وضو کیا، صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ کھڑا مسجد میں ہی ہوتا ہے، اللہ کے فکر میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے اس کے لیے فرمایا کھول دیے جاتے ہیں اور سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں پھولوں کے ہار لے کر کھڑی ہوتی ہیں کہ بندے کے استقبال جو اللہ کی رضا کے لیے صحیح طریقے سے فرمایا نماز پڑھتا ہے۔ اب اگلا سوال بہت ہی پیارا، صحابی نے سوال پوچھا، ہمارے لیے بات سوچی کر دی۔ صحابی نے عرض کی آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتائے تو مجھے جنت مل جائے۔ اب ہر بندہ شان تک راستہ بڑا فالو کرتا ہے، آقا مجھے کوئی عمل بتائے، کوئی وظیفہ بتائے مجھے جنت مل جائے۔ آقا کریم کا فرمان سنیے، سرکار نے فرمایا اذان پڑھ، کیا پڑھ؟ اذان پڑھ، نماز پڑھ، اللہ کی جنت عطا کرے۔ اذان پڑھنے سے بالکل ثواب بھی ملتا ہے، جنت بھی ملتی ہے، نماز پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور جنت بھی ملتی ہے۔ اللہ اذان پڑھ، نماز پڑھ، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ امام نے جیسے ہی اذان کی آواز ہم سنے تو اس وقت یہ بات یاد رکھیے گا، کام کو یہ نہ کہو کہ یار میں کام میں لگاؤں تو میں بات اٹھاؤں گا، نہیں، بلکہ ہمارے پاس مرشد فرماتے ہیں لوگوں نماز کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، لوگوں نے سمجھ چھوٹا، سب سے بڑا کام ہے نماز، سب سے اہم رکن ہے نماز۔ جیسے
جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے ہر چیز ہر کام کو روک کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے. یقین جانیے جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے اللہ پاک کی رحمتیں بھی ہوں گی. جیسے میں نے دوسری بات میں پیش کی تھی اولاد بھی پڑھنا ہوگی جو بندہ نماز پڑھے گا, گھر کے اندر بھی سکون ہوگا جو بندہ نماز پڑھے گا, اس کی زندگی بھی سوکھی ہو جائے گی جو نماز پڑھے گا, چہرے پر اللہ کریم کی رحمت نورانیت اللہ عطا کرے گا جو بندہ نماز پڑھے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا